ایک اور بھی جڑے نوجوان ساڑے یوٹیوب دے ہوتے جاہلاں نوں سنن لگ گئے نا، انہاں واسطے بھی دسی جاواں، دسواں یار بغیر استاد دے بندہ بایو پڑھ سکدا ہے؟ بغیر استاد دے بندہ فزکس پڑھ سکدا ہے؟ بغیر سکول کالج یونیورسٹی گیا بندہ میتھمیٹکس پڑھ سکدا ہے؟ بغیر سکول کالج گیا بندہ انگلش پڑھ سکدا ہے، ماسٹر کر سکدا ہے، ایم فل کر سکدا ہے، ڈاکٹر بن سکدا ہے؟ بغیر سکول کالج یا استاداں دے کچھ کر سکدا ہے بندہ؟ دنیا دی تعلیم پڑھ سکدا ہے؟ بغیر استاداں کول گیا، بغیر سکول گیا، بغیر کالج گیا، بغیر یونیورسٹیاں گیا بندہ کرنل لگ سکدا ہے، ڈی پی او لگ سکدا ہے، ڈی ایس پی لگ سکدا ہے، ایس ایچ او لگ سکدا ہے؟ صرف دین لوارے سے جڑا مرضی کتا اٹھ کے دین دی کتاباں لے کے گھر بیٹھ کے پڑھ لوے تے وہ دین دا رہنما بن جاندا ہے۔ دین پڑھنے واسطے استاد ضروری نہیں ہے، دین پڑھنے واسطے مسجد مدرسہ جان ضروری نہیں۔ او جڑا مرضی اٹھ کے یوٹیوب تے بھونکن لگ جائے دین دی ترجمانی کرے، ساڑھے ترجمان ہو نہیں، دین دے ترجمان اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں، دین دے ترجمان امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو ہریرہ ہیں۔ ایک قدر تو آ گئے جڑے ٹوٹیاں لاندے رہے پلمبر تے دین دے ترجمان بن گئے۔ انجینئر وہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد بتا دیں کون کون سے ہیں؟ میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں۔ آپ احمد رضا بریلوی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کرتی ہے، اس پہ لعنت کرتی ہے۔ نہیں، غلطیاں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب میرے استاد ہیں، میں نے قرآن ان سے پڑھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمد صاحب بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے، میں 1977 میں پیدا ہوا، روحانی طور پہ پڑھا ہے۔ کیونکہ اگر بازید بستامی کے مرنے کے 60-70 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کا روحانی مرید ہو سکتا ہے، جس نے ان کو نہ دیکھا، اس کے ابے نے بھی شاید نہ ان کو دیکھا ہو، تو میں روحانی مرید نہیں ہو سکتا احمد صاحب بریلوی صاحب کا۔ لیکن یہ تفنن کے طور پہ تھا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، وہ انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا، انہیں تو عربی آتی تھی، انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ نہ خادم رضوی صاحب کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر تعلق قادری کر سکتے ہیں، نہ کوئی عالم دین اور بریلویوں کا کر سکتا ہے۔ احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں نہ کر سکتا۔ میں نے ان کا ترجمہ پڑھا گویا کہ میں نے احمد صاحب بریلوی سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا۔ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر استاد کے پڑھا ہے؟ بخاری مسلم کے تراجم اگر میں پیش کرتا ہوں، میں نے غلام رسول سعیدی صاحب کی صحیح مسلم جو 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، 7 جلدوں کے اندر، وہ پڑھی ہے، اور غلام رسول جو رضوی صاحب تھے 13 جلدوں میں بخاری لکھی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے۔ میں نے استادوں سے ہی پڑھا ہے، کیونکہ استادوں کو عربی آتی تھی، انہوں نے اردو میں جو شروحات لکھی ہیں وہ میرے لیے لکھی ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام بغیر پڑھے لکھے حضور کی عربی بات سن کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کا اردو ترجمہ سن کے آپ اور میں ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی نے یہ کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ پریکٹیکلی وہ بے شک بابوں کو پکارتے رہے ہوں، قرآن میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا، تو میں اعلیٰ حضرت کی بات مان رہا ہوں، میں ان کا روحانی خلیفہ ہوں۔ چلیں، پہلا استاد احمد رضا بریلوی صاحب ہو گئے، اور باقی بس بتائیں غلام رسول سعیدی صاحب 2، اور غلام رسول رضوی صاحب 3، پیر نصیر الدین نصیر صاحب 4، ہاں جی، ڈاکٹر اسرار صاحب 5، ہاں، 5 استاد غلام رسول اپنا مولانا اسحاق صاحب، صحیح، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب، بے شمار جس سے میں نے الیاس قادری صاحب، جس سے جو پازیٹیو چیز میں نے سیکھی ہے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں جو بندہ آپ کو ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے، وہ بالکل سارے استاد ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے مولانا الیاس قادری صاحب کی بات کی، پہلے آپ ان کی جماعت میں تھے، جب آپ ان کی جماعت میں تھے تب تک وہ ٹھیک تھے، اور تب تک آپ یہ بھی بات ان کی کچھ باتوں کو بھی آپ فالو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے استاد کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا یہ بندہ، پہلے باتیں استاد کی ساری ٹھیک لگتی تھی سر، پہلے جو کہتے تھے استاد صاحب ہاں جی ٹھیک ہے، مریدوں کی طرح صحیح کا اس کو کر رہے تھے، اب اچانک ہی اٹھا اور ساری باتیں نہیں، اچانک نہیں ہوا۔ میں نے جب دیکھا کہ میرے استاد صاحب مجھے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اس شخص کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، کہ جس شخص کی محبت میں نے اپنے استاد سے محبت کی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، اگر وہ رسول اللہ کے خلاف چلتا ہے تو اس کی پھر اس معاملے میں تو عزت نہیں ہوگی۔ ہیومن ڈگنیٹی میں آپ بے شک عزت کریں۔ رہ گئے الیاس قادری صاحب، تو الیاس قادری صاحب کی جو باتیں صحیح ہیں وہ آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ پگڑی آپ کو جو نظر آ رہی ہے الیاس قادری صاحب صحیح، ہم نے یہ اس وقت سے میں یہ کٹ والی پگڑی پہنتا ہوں جب سے وہ پہن رہے ہیں، تو ہم بھی انہی سے سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ کرتا شلوار میں نے اس وقت سے سلوا رہا ہوں اور ابھی تک اسی طریقے سے سلوا رہا ہوں، میں وہ دوسرے والا نہیں، یہ آپ کے کالر والی نہیں پہنتا، حالانکہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ تو میں نے پازیٹیو چیزیں تو ان سے سیکھی ہیں۔ باقی جو عقائد میں اختلاف ہے
تو وہ خود انہی تعلیم دیکھیں. اگر الیاس قادری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے, اور بخاری شریف میں نماز کا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین, اور خود الیاس قادری صاحب اس پہ عمل ہی نہ کریں, تو میں الیاس قادری صاحب کی بات مانوں یا بخاری شریف کی بات وہ مانوں؟ کہتے ہیں نماز تو یہ بھی ثابت ہے, اس طرح پڑھو اس طرح تو پڑھو. پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرنا؟ اور دوسری بات وہ یہ نہیں کہتے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے, وہ کہتے ہیں یہ نیچے جو ان کی عوام ہے وہ تو نہیں, وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, یہ مکھیاں مارنا ہے, یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, عوام کو انہوں نے یہ پڑھایا ہوا ہے. تو کیا بغلوں میں بت واقعی تھے؟ میں تو کہتا ہوں یہ اگر ہمیں وہ حدیث دکھا دے نا دنیا کی کسی کتاب میں, خواہ جھوٹی لکھی ہوئی ہو, ہم رفع دین چھوڑ دیں گے. اور دوسری بات, الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں. یہ قادر آپ کو پتہ ہے کس کی نسبت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی. ان کی غنیۃ الطالبین میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو الیاس قادری صاحب اپنے پیر کے مطابق نہیں چل رہے, تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے مطابق چلوں؟ وہ تو خود اپنے پیر کے باغی ہیں.